السلام علیکم ویورز، لاکھوں درود و سلام اس ہستی پر کہ جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ ویورز، پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی جس میں مختلف درجے تھے اور تمام درجوں میں مختلف چیزیں رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا اور وہ اس کا انتظام کر رہے تھے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ کس طرح سے طوفان نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب میں گھیرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تندور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکا رہی تھی کہ تندور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی اس آیت کے مطابق کہ یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تندور نے، کہا ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو، مگر جس پر کہ پہلے پڑ چکی ہے بات اور جو ایمان لایا ہو اور نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، کوئی جانور مشرق میں ہے تو کوئی مغرب میں ہے، میں کیوں کر ان سب کو اکٹھا کروں گا؟ پس اللہ کے حکم سے جس کی نسل رہنی مقدر تھی اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا، اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی یعنی بیٹا اور اس کی ماں ڈوبی، اور صرف 3 بیٹے بچے جن کی اولاد ساری دنیا میں ہے۔ اور تندور بھی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا جو حقیقت میں طوفان کا نشان بنا رکھا تھا کہ جب اس تندور سے گرم پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جانا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے، اول طبقے میں پرندے، دوسرے طبقے میں نوح علیہ السلام، ماں اپنے تمام مومنین کے، اور تیسرے طبقے میں 4 پائے۔ فرزندان کے نام ان کے یہ ہیں، سام، حام، یافس۔ سب کے سب کشتی میں سوار تھے اور ایک بیٹا ان کا کنان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا، میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ ہر چند حضرت نے اس کو پکارا کہ اے کنان، تو بے کشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ مصداق اس آیت کے، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے سوار ہو ساتھ اور ہمارے مت رہ ساتھ منکروں کے، جس طرح سورہ ہود میں ارشاد ہے۔ اور کنان نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا مگر جس پر وہ رحم کرے، اور فرمایا، اے بیٹے آج کوئی باقی نہ رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کہ اللہ ان پر رحم کرے اور وہ مومن ہو۔ اور یہ ماہ رجب کی تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا۔ سورہ قمر میں آتا ہے، پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرا تھا، آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا۔ اور جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو باپ کی محبت دل میں لوٹ آئی کہ وہ کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کی کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کہ تمہارے اہل بیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا، اب یہ میرا بیٹا کنان مارا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، بولے، اے رب، میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں سے اور تیرا وعدہ سچ ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے، یعنی ایک عورت تو ہلاک ہو چکی ہے، اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اے نوح علیہ السلام، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کے موافق نہیں ہے۔ بس کچھ دیر میں ایک لہر پانی کی آئی اور اس نے کنان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو، اور بولا، سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا اور مہربان۔ اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ آیت جب پڑھی کشتی پانی پر رواں ہو گئی اور بولو برات سے آدمیوں کے کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے 2 سور اس کی ناک سے پیدا ہوئے اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی، اور ابلیس علیہ اللعنت نے سور کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے شیطان لعین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا، اس وقت کہ تو نے سور کو ملعون کہا اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے ملعون کہو گے، لہٰذا میں سور کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اسی دن سے بلی چوہے کی دشمن ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے
محرم الحرام کے تقریباً 6-8 دن کشتی پر ہی رہے۔ اس کے بعد جناب باری سے آواز آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور آسمان تھم جا اور سکھا دیا پانی اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ، اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم سے جو بے انصاف ہے۔ روایت ہے کہ 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا، اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی جودی پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک ترکی میں ہے۔ پھر جب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی تو اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا، اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس دن زمین حجاز سعودی عرب میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک ترکی کی طرف نکل گئی اور جودی پہاڑ پر رک گئی۔ تو ویورز، یہ تھا قصہ طوفان نوح کا، کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر اس صفحۂ ہستی سے مٹ گئی۔ پھر وہ کشتی کہاں گئی اور کس طرح سے نسل آدم دوبارہ سے اس دنیا میں آباد ہوئی، جانیں گے اگلے قصے میں۔ تو ملتے ہیں اگلے قصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔